السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کون کون سے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ دیکھیں، کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ ان مال میں زکوٰۃ ہے جو بندے کی ملکیت میں ہو یا خریدا ہو، یا وہ مال کسی بھی شکل میں بندے کے پاس آیا ہو اصل مالک کو۔ تو یہ چیزیں ہیں، مطلب کہ بندہ جب چاہے اس مال میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر کسی کو آپ نے مال دیا ہے تو وہ مال جب چاہیں آپ لے سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس مال کی بھی دی جائے گی زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ نے کسی کو مال دیا ہے، سمجھ لیں قرض کے طور پہ کسی کو آپ نے دیا مانگنے پر، تو وہ تو جب چاہیں آپ اگر لے سکتے ہیں تو یہ مکمل ملکیت ہی مانی جائے گی۔ یعنی کہ بندے کے پاس تو نہیں ہے لیکن مانگنے پر فوراً مل جائے گا، تو وہ بھی مکمل تام ہے، مکمل ملکیت ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر ایسی شکل ہے کہ وہ خرچ نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں لے سکتا، یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے۔ حکومت نے سیل کر دیا، قرضے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور رکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن بعض کا اپنا مال تو ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں لے سکتا، تو پھر یہ قرض کا، جیسے قرض کا معاملہ ہوتا ہے، اپنا تو ہے لیکن وہ فائدہ نہیں لے سکتا، تو پھر ایسے مال پہ پھر نہیں ہوگی۔ جب چاہے وہ لے سکتا ہے، اگر تو پھر ہاں، اگر کہیں پہ پھنسا ہوا مال ہے، جب آئے تو پھر وہ اس کی دے دے۔ تو یہ ایسے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر وہ آ جائے، لیکن اگر نہیں آ رہا تو پھر اس ٹائم نہیں ہے، جب آ جائے گا تو پھر تو یہ اس میں اصول ہے کہ جس میں انسان کسی کے پاس ہی مال کیوں نہ ہو، اس پہ بھی مال و زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے اس کے پاس نہ بھی ہو اور اس کا فائدہ وہ لے رہا ہو، یا کسی طرح وہ فائدہ، جیسے پیسے انویسٹ کیے ہیں، ابھی مال تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فائدہ لے رہا ہے تو وہ جیسے تجارت میں ہوتا ہے، تو اس مال کی بھی وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس مال کی بھی، کیونکہ وہ فائدہ آ رہا ہے، تو اس مال کی ہی وجہ سے فائدہ آ رہا ہے، تو اس مال کی بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔